پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ علم کی کہکشاں لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا بڑا ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے، اور انشاءاللہ ویسے تو مدنی چینل کا ہر سلسلہ بڑا ہی انفارمیٹیو ہوا کرتا ہے، علم دین سے لبریز ہوا کرتا ہے، لیکن آج کے ہمارے اس سلسلے میں آپ کے ذہن کے کئی سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم نے دینے ہیں۔ بہت ساری ایسی گرہیں ہوں گی جو آپ کے ذہنوں پہ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم نے مفتی صاحب کے جوابات سے ان گروہ کو کھولنا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے منحوس کون۔ اس ضمن میں اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہو یا آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر کے اپنا سوال ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات مختلف احادیث مبارکہ اور روایتوں میں ملتے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع سے متعلق ہم سوالات شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ہمراہ دربار میں موجود تھا کہ ایک کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی یعنی کانے شخص کو پیش کیا گیا کہ بادشاہ لوگوں کو شکایت اس سے یہ ہے کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لہٰذا اے بادشاہ حکم صادر کرو کہ اس کو ملک سے بدر کر دیا جائے، ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ لہٰذا بادشاہ نے کچھ دیر غور و فکر کیا اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ کل میں خود تجربہ کروں گا، اس شخص کو یہیں پر ٹھہرا دیا جائے، پہلے کل میں اس کا سب سے پہلے منہ دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ سنایا جائے گا۔ گویا اس شخص کو ٹھہرا دیا گیا۔ اگلی صبح سب سے پہلے جیسے ہی بادشاہ بیدار ہوا اور بادشاہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ گویا سب سے پہلے بادشاہ نے اس شخص کو دیکھا۔ جیسے ہی بادشاہ لوٹا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہوا، اپنے پیر جوتے کے اندر داخل کیے تو ایک زہریلا بچھو جس نے بادشاہ کے پاؤں پر ڈنک مار دیا۔ اب جناب ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی اور بھاگم بھاگ شروع ہو گئی کہ بادشاہ کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ بچھو کے زہر کے اثر سے بادشاہ کا جو سرخ و سفید چہرہ تھا وہ نیلا پڑ گیا اور گویا بادشاہ جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گیا اور ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو طلب کیا گیا، جس نے بڑی مہارت کے ساتھ بادشاہ کا علاج شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے بادشاہ کی جان بچا لی گئی، لیکن اسے کئی روز بستر علالت پر گزارنا پڑے۔ جب بادشاہ کی طبیعت کچھ ذرا سنبھلی تو اب بادشاہ کا دربار پھر سے لگایا گیا اور اس ایک آنکھ والے شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جا چکے، کیونکہ اب تو بادشاہ کو بھی اس کا تجربہ ہو گیا تھا۔ اب جو وہ شخص تھا وہ بڑا رو دھو رہا تھا اور رحم کی اپیل کر رہا تھا کہ بادشاہ مجھے اپنے وطن سے باہر نہ نکالا جائے۔ جب یہ معاملہ ایک وزیر نے دیکھا تو اسے اس پر رحم آ گیا اور اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ بادشاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسے جو ہے وہ اجازت دے دی گئی کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس صبح
جب آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس شخص نے آپ کا بھی تو چہرہ دیکھا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے آج تک قید کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی ہیں. جیسا کہ تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو آپ کو بچیوں نے کاٹ لیا تھا، ویسے ہی اس شخص نے آپ کو دیکھا تھا تو اسے آج تک قید میں رکھا گیا اور ہو سکتا ہے کہ اب اسے ملک بدر کر دیا جائے. تو منحوس آیا یہ ہوا یا اس کے لیے آپ ہوئے؟ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اب لاجواب ہو گیا اور اس ایک آنکھ والے آدمی کو نہ صرف آزاد کروا دیا بلکہ یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ اگر کسی نے اس شخص کو منحوس کہا تو اسے سخت سزا سنا دی جائے گی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں جا بجا ایسے معاملات سنے جاتے ہیں کہ فلاں شخص منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، اسے دیکھنے سے یہ معاملہ ہو جائے گا، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو یہ ہو جائے گا، منگل کے دن اگر کپڑا کاٹا تو یہ ہو جائے گا، جناب رات کے وقت اگر گھر میں جھاڑو لگائی گئی تو اب اس سے یہ نقصان ہو جائے گا. اس قسم کے شگون رکھنا، اس قسم کے معاملات کو کہنا کیسا ہے؟ ہمارے ساتھ مفتی محمد شفیق اتاری المدنی بھی ہوا کرتے ہیں. آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے کہ اس قسم سے کسی پر تہمت لگا دینا یا کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ شخص اگر اسے پہلی بار صبح دیکھ لیا تو اب سارا دن خراب ہو جائے گا، سارا دن جو ہے وہ سارے کام الٹے ہوں گے، ایسا رکھنا، ایسا معاملہ اس کے بارے میں سوچنا، اس سے شریعت مطہرہ اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور ایسا سوچنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کے بارے میں نحوست والا گمان کر لینا، اس کو منحوس سمجھنا، اس کو شرعاً اس کی بالکل اجازت نہیں ہے جی، اور یہ جہالت والی باتیں ہیں. اور یہ مسئلہ کوئی ایک علاقے کا نہیں ہے، یہ کسی ایک محلے یا کوئی ایک خاص قوم کا نہیں ہے، بلکہ یہ برا شگون اور اچھا شگون لینا، اچھا شگون تو بہت اچھی بات ہے لیکن برے شگون لینا یہ ایسا ایک عالمی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کہ تقریباً ہر کوئی اس کی وبا کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے. ٹھیک ہے، اور بیسک جو ہے وہ کسی کے بارے میں بھی اس طرح کے منحوس والے کال کر دینا، حالانکہ یہ اس کے لیے سخت اذیت ہے، تکلیف دہ بات ہے. صحیح. اب کسی بندہ مومن کو، بندہ مسلمان کو اس طریقے سے اذیتیں پہنچانا، تکلیف دینا، عموماً شکل و صورت کا کالا ہو یا شکل کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوں، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہوگا کہ کسی نے کوئی ایسے معاملہ کسی کے ساتھ ہوا اور اپنے تجربات کے اوپر ہم اس پہ اوپر حکم صادر کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور شریعت مطہرہ میں اس کی سختی سے ممانعت اور مذمت کو بیان فرمایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اللہ اکبر، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی ہے. اللہ اکبر. اب چاہے کسی شخص کے بارے میں ایسے گمان کر لینا، اچھا یا مہینے کے بارے میں بھی ایسے گمان ہو ہی جاتے ہیں. جیسے ابھی سفر المظفر کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو سفر کے مہینے کے بارے میں ایسے تاثرات یہ ابھی سے نہیں ہیں، عرب سے پچھلے یعنی زمانہ اسلام سے بھی پہلے کی باتیں ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ تاثر پایا جاتا تھا سفر کے بارے میں. صحیح. ہوتا کیا تھا اصل میں کہ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ اور ذوالقعدہ مہینہ اور ذوالحجہ اور محرم الحرام شریف، ٹھیک ہے، ان مہینوں کو چونکہ حرمت والے، عزت والے مہینے کہ جس کے اندر کفار بھی اپنی یہ ساری شرارتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. صحیح. یعنی ہر طرح کی لڑائی ختم، ہر طرح کے جنگ کے معاملات ختم، صحیح. یہ سارے ختم کر کے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، مارتے نہیں تھے، آپس میں لڑتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ آیا، اب یہ 3 مہینے جب لگاتار بالکل وہ ایک جگہ جام ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر قافلہ بالکل امن سے گزر رہا ہے، جن کی آپس میں دشمنیاں ہیں وہ بھی سکون پائے ہوئے گئے. صحیح. تو جب ایسا ہوتا 3 مہینے یہ سکون کرنے کے بعد جب چوتھا مہینہ آتا سفر کا، تو یہ شروع ہو جاتے لڑائیاں کرنے کے لیے، یہ آپس میں قتل و قتال کے لیے شروع ہو جاتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو بھی مال چھیننا کسی کا، جو کچھ بھی کرنا ہوتا، یعنی 3 مہینے کا پوری جو ہے وہ ایک ہی مہینے کے اندر سب کچھ کر دیتے. تو لوگوں نے یہ اس وقت گمان بنا لیا یہ سفر کا مہینہ ہی ایسا
گویا کہ منحوس مہینہ ہے، اس میں یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اس مہینے کے اندر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، اس مہینے کے اندر قتل و غارت عام ہو رہی ہے، اس مہینے کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو صحیح۔ اس وجہ سے ان کفار نے بھی اپنے اندر یہ تاثر ایک رکھا ہوا تھا، اور سفر کے مہینے کو برا بلا کہتے ہوئے یا سفر کے مہینے کو بلائیں اترنے کا مہینہ کہتے ہوئے یاد کرتے تھے، اور اسی طرح مشہور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا سفرا، صحیح، کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ سفر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس سفر کی مختلف تشریحات بیان کی گئی، بعض نے اس کو پیٹ کے اندر ایک مرض ہوتا ہے اس کی طرف کہا کہ یہ ایک تاثر رہتا تھا لوگوں کے اندر کہ پیٹ میں کوئی سانپ ہے جو اندر چلتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ کا درد ہوتا ہے، اور بھی اس کی تشریحات کی گئی، لیکن اسی حدیث مبارک کے تحت علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے اس نظریے کا رد کر دیا گیا ہے کہ جو لوگوں نے یہ کنسپٹ اور نظریہ بنا لیا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، صحیح۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سفرہ کہہ کر اس کی بالکل ممانعت فرما دی۔ ٹھیک۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تاثرات قائم ہیں۔ 13 تیجی کہا جاتا ہے، شروع کے 13 دن جو ہے وہ سفر المظفر کے وہ سمجھے جاتے ہیں کہ نہ اس میں شادی کرنی ہے، نہ کوئی بڑا کاروبار کرنا ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے، نہ ہی جناب کسی سے کوئی رشتہ طے کرنا ہے۔ ان دنوں میں کوئی ایسا معاملات نہیں کرنا، کوئی سفر اختیار نہیں کرنا، کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے شہر میں یا اپنے گھر کے اندر ہی وقت گزارا جائے، کوئی ایسا نیا کام نہ شروع کیا جائے، نہ کسی سے رشتہ قائم کیا جائے، نہ کہیں کا سفر اختیار کیا جائے۔ یہ سفر المظفر میں عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا گھر جاتا بنا ہے۔ بھی لیا تو اس میں ابتدا نہ کی جی، جائے، بالکل۔ اس کے اندر جایا نہ جائے، بالکل۔ اور سفر سے آغاز نہ کیا جائے، یہ بلکہ 13 تیزی تو مشہور ہے۔ پہلے 13 تاریخوں کو ایسا سمجھا جاتا تھا، لوگوں کے تصورات، خیالات، یہ توہمات کچھ اتنے بڑھ گئے کہ پورا مہینہ ہی لے لیا انہوں نے ایک طرح کا، اللہ، یعنی پورے مہینے میں یہ چیزیں بطور خاص لیتے ہیں۔ اس کا آخری بدھ بھی منایا جاتا ہے جی۔ بطور خاص، اس کو بلکہ اس کی نسبت اس طرف کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں صحت یاب ہوئے تھے، جی۔ اور اس لیے آپ کہیں سیر کے لیے باہر جو ہے وہ مدینے سے کچھ گئے تھے، صحیح۔ تو حالانکہ اس کو یہ حقیقت کے برخلاف ہے، آخری بدھ بھی کہا جاتا ہے۔ آخری بدھ، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بلکہ آپ کا مرض جو ہے وہ اور شدت والا تھا، آپ علیل تھے، اس وقت آپ بیماری کی حالت میں ہی تھے۔ تو یہ تصورات بالکل غلط تصورات ہیں ٹھیک۔ کہ سفر المظفر کے اندر یہ کر کے اس وجہ سے، اس نظریے سے، اعتقاد سے کہ بلائیں اتریں گی یا شادی کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، نکاح کامیاب نہیں رہے گا، صحیح۔ اور آپ نیا کاروبار خیر و برکت والا نہیں ہوگا، صحیح۔ یہی تو اصل بدشگونیاں ہیں، صحیح۔ یہی تو اصل میں ایسے برے تصورات جما لینا ہے صحیح۔ جس سختی سے جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے۔ اچھا مصطفی، ضمناً یہ بھی ہاتھوں ہاتھ آپ رہنمائی فرما دیں کہ شگن جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے، اور کیا کوئی اچھا یا برا شگن، یہ بھی اس کی بھی کوئی حقیقت ہے یا کیا ہوتا ہے یہ؟ شگون کا ویسے معنی تو یہ ہے فال لینا، ٹھیک ہے۔ اب وہ فال لینے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص سے، کسی عمل سے، کسی جگہ سے ٹھیک ہے۔ اپنے لیے کوئی اچھا یا برا فال لینا، اپنے لیے کوئی اچھا یا برا گمان قائم کر لینا، صحیح۔ ٹھیک ہے، اس جگہ سے میرے لیے یہ ایسا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اچھا لیتا ہے تو وہ اچھا فال ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر برا ہے تو وہ بد فال، وہ برا فال کہلائے گا، اور اس کی ممانت کئی حدیثوں میں اس کی ممانت فرمائی گئی ہے۔ صحیح۔ یعنی اچھا فال یہ لیا جا سکتا ہے، اب اچھے ٹھیک فال ہے۔ سے کیا مراد، یعنی اچھا شگون لیا جا سکتا ہے، صحیح۔ اور اچھے شگون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیبیہ کے مقام پر آپ تشریف فرما تھے، صحیح۔ تو اس وقت صلح کی طرف یہ اقدام ہو رہے تھے، صلح کے اقدام ہو رہے تھے، صلح حدیبیہ کے ایک بہت بڑا معاہدہ طے ہوا تھا، صحیح۔ تو کفار کی طرف سے سہیل نامی شخص آئے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آئے تو پوچھا گیا ان کا نام کہ کیا ہے، تو بتایا گیا نام ان کا سہیل ہے، تو پھر ارشاد فرمایا گیا کہ اب تمہارے لیے سہل ہو جائے گا، نام سہیل ہے، ٹھیک۔ تو سہیل کے اندر سے ایک اچھا شگون لیا، ایک اچھی فال نکال لی، اس طور پر تاثر ایک اچھا لے لیا
کہ سہیل سہل سے ہے، سہل کا مطلب آسانی ہے، تو اب کوئی آسانی والی راہ پیدا ہو جائے گی، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے تو آپ کو کسی نے ویسے ہی سعید کہہ دیا، سعادت والے کہہ دیے، آپ کو رشید کہہ دیا، کامیاب کہہ دیا، کوئی اور ایسے کلمات سے یاد کر دیا، یا آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ سامنے آپ کو کسی عالم دین کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ کے کام پہ جاتے ہوئے کسی عالم سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں سے اچھا شگون لینے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا تاثر لینا کہ میرے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے یہ معاملہ ہوا ہے تو بہتری ہوگی اس طور پر۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے صاحب کہ گھر سے نکلتے ہوئے والدین کا ہاتھ چوما جائے، بالکل، والدین سے جو ہے وہ ادب کے ساتھ ملاقات کی جائے، یہ تو کرنا ہی چاہیے، یہ تو معاملات، لیکن بعض ایسے جو اچانک ایسے معاملات ہونا جس کی وجہ سے آدمی ایسے تاثرات لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ، آپ کے والد آپ کے ساتھ نہیں رہتے اور آپ کسی کام کے لیے، بڑے کام کے لیے قدم باہر نکال لیں تو آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، بالکل اچھی بات ہے، اچھا تاثر لیں کہ میرے والدین مجھ سے ملاقات ہو گئی تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی، تو یہ تو ہوا اچھا شگون، ٹھیک ہے، تو یہ اچھا شگون ہو یا اچھا فعل اس کو کہیں، یہ اجازت ہے، بلکہ یہی کرنا چاہیے، یعنی ہمیں بہتری کی طرف سوچ ہی لانی چاہیے۔ اور برا شگون، اب گھر سے باہر نکلے تو وہی جو آپ نے بتایا کہ وہ بادشاہ کو سامنے کان آدمی جس کے بارے میں برا شگون لیتے تھے وہ مل گیا، اسی طریقے سے کوئی راستے سے کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، لوگ پریشان ہو کے بیٹھ گئے، بلکہ واپسی آ جاتے ہیں، کالی بلی، ارے بھائی کالی بلی، اتنی سی بلی سے اتنا ڈر لگ گیا اور اتنا کچھ ہو گیا کہ آپ نے پورا اپنے کاروبار نہیں چینج ہو جائے گا، دارومدار اسی بلی اگر اس راستے سے جا رہے ہیں تو اب یہ راستہ چینج کرنا ہے، کیوں چینج کرنا ہے بھائی؟ پتہ لگا کہ وہ کالی بلی کا یہاں سے گزر ہو گیا ہمارے سامنے، بائک کے سامنے سے جو کالی بلی گزر گئی ہے، اب یہ راستہ چینج کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کے تاثرات بن چکے ہیں کہ کن تاثرات، یعنی مکان سے، گاڑی سے، دوستوں سے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے، کوئی نہ کوئی ایسا بن گیا کہ ایک دو مرتبہ کوئی ایسا اتفاق ہو گیا، کسی گھر میں بھی رہتے ہوئے اگر 2-4 بیمار ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو اب وہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ گھر کی 4 دیواری کو دیکھیں گے، اس میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے، اس مکان میں کوئی پرابلم، تو دیکھیں کوئی اثرات ہو جانا، یہ ایک جدا بات ہے، لیکن گھروں سے یوں یہ تاثر لے لینا، یہ منحوس گھر ہے یا منحوس جگہ ہے یا یہ والا معاملہ یہاں پہ ایسا ہے، تو ان چیزوں سے ضرور جو ہے وہ ہمارا دین ہمیں ان سے منع فرماتا ہے، اور اس طرح کے شگون ہمیں قطعا نہیں لینے چاہیے۔ آپ نے جو واقعہ سنا تو اس کے ساتھ مجھے بھی ایک واقعہ اسی طرح کا یہ یاد آ رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے بادشاہ کا تھا، وہ بھی اپنے ایک مخصوص دن میں سیر کے لیے اور اس نے شکار کرنے کے لیے جانا تھا، اب جب شکار کرنے کے لیے جانا تھا تو بادشاہ کے اپنا ایک قافلہ ہے، بادشاہ کے اپنے ساتھ سپاہی ہیں، اس کے افراد ہے، ظاہر ہے اب وہ گھوڑوں کے اس طرح جلوس کے ساتھ بادشاہ جا رہا ہے اور ایک شخص بادشاہ کی طرف آ رہا ہے، حالانکہ کئی شخص بادشاہ کو اس طرح ہجوم میں دیکھتے ہوئے اپنا راستہ چینج کر لیتے ہیں، رخ بدل لیتے ہیں، ظاہر ایک ہیبت ہوتی ہے، صحیح۔ اب وہ شخص آتا سامنے آ گیا، بالکل جب وہ سامنے آیا تو وہ بھی اتفاق سے کانا ہی تھا، یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں تھی، اچھا، بادشاہ نے اس سے برا شگون یہ لیتے ہوئے کہ یہ شخص ہمیں صبح صبح مل گیا، ہم نے اتنا بڑا پلان بنایا ہوا ہے، ہم نے شکار کرنا ہے اور ملا ہمیں یہ شخص ہے، صحیح۔ تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو، سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ اس کو یہیں ستون سے باندھ دو، یہ دھوپ میں رہے، اسی درخت کے ساتھ اس کو ستونوں سے، پلوں سے باندھ دو، یہ آدمی جو ہے نا وہ اس آئندہ صبح صبح نکلے نہیں تاکہ لوگوں کے بڑے بڑے کام پر پانی نہ پھر جائے، اللہ، اس نے وہیں اس کو دھوپ کے ساتھ باندھ دیا اور خود شکار کی طرف چلا گیا، صحیح۔ جب شکار کیا، اتفاق ایسا ہوا کہ شکار اس کی امیدوں سے بہت زیادہ بڑا شکار ہو گیا، صحیح، جتنا اس کا ایک ذہنی طور پہ خیال تھا، پلان تھا، اس سے زیادہ بہت اچھی، یعنی گویا کہ کامیابی ہوئی اور اچھی طریقے سے وہ شکار کر کے اب وہ واپسی پلٹ رہا ہے، صحیح۔ جب بادشاہ واپسی آیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس غریب کو چھوڑ دو، اس کی رسیاں کھول دو، اس کو کیوں یہاں باندھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ گزارش کروں، اللہ اکبر، تو کہا بالکل، آپ بولیں کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں تو آج بہت خوشی ہوئی، اتنا بڑا شکار ہمارے ساتھ، صحیح۔ کہا صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا، جی ٹھیک ہے، آپ کو اتنی بڑی کامیابی مل گئی شکار کے اندر اور میں سارا دن یہاں دھوپ کے اندر تکلیفیں برداشت کرتا رہا، صحیح۔ صرف ایک ہی سوال ہے، ہم دونوں میں سے منحوس کون؟ اللہ اکبر،
یعنی میں نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ نے مجھے دیکھا ہے، میں تکلیف میں رہا اور آپ آسانیوں میں رہا. تو بادشاہ کو یہ بات بڑی ہلانے والی تھی. بادشاہ نے اس آدمی کو بھی انعام دیے اور اس کو وہاں سے روانہ کیا، اور وہی کیفیت کے لوگوں کو بھی اس چیز سے منع کیا کہ اس طرح کے برے شگون لینے نہیں وہ چاہیے. اچھی عادت نہیں ہے، اس سے رکنا چاہیے. اچھا وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ایسے شگون آ جائیں تو پھر اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، کیسے جو ہے وہ بچا جائے؟ دیکھیں یہ تو ہوتا ہے، چیزیں آتی ہیں ذہن میں، جی کیونکہ انسان کے ذہن میں خیال، دماغ میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جاتا. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، یعنی جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے. ہمیں کئی ہمارے ذہنی خیالات، وسوسوں کے بارے میں حدیث طیبہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض چیزیں ہمارے ذہنوں میں ایسی آتی ہیں اگر ان کو زبان پہ لائیں تو وہ بہت بڑی باتیں بن جائیں. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہاری چیزیں معاف کی ہوئی ہیں، جب تک آدمی اس پر کلام نہ کرے، اس کو زبان پر نہیں لے کے آتا ہے. صحیح. تو کئی اس طرح کے خیالات تو آ جاتے ہیں. صحیح. اب ہماری تعلیم یہ ہے اسلامی طور پر کہ ان برے خیالوں کو جھٹک دیں. اگر ہم ان کو اپنے دل کے اندر قرار دیں گے، اگر ہم ان کو دل کے اندر جگہ دے دیں، یعنی مضبوطی سے یقین وہی بنا لیں، تو پھر تو آپ نے اسی پہ عمل کر لیا. یعنی مثال کے طور پہ کسی کام کے اندر رکاوٹ کے طور پر آپ کو کوئی بلی نظر آ گئی، آپ کو کوئی انسان نظر آ گیا، آپ کو کوئی چیز ایسی ہوئی جس کی وجہ سے آپ یہ برا شگون لیتے ہیں. صحیح. تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، تو پھر تو آپ نے وہی کر لیا جو جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا. صحیح. تو اس سے یہ ہے کہ محض خیال آ جانے سے پکڑ نہیں ہے، اس کو جھٹک دیا جائے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اس خیال کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اپنے اوپر سوال اعتقاد کو اپنا اعتقاد بنا لینا، جی. اور وہ کام میں ناکامی کو اسی کا سبب ٹھہرا دینا، جی. یہ اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. تو ہماری اس پہ پکڑنی ہے کہ ہم محض ایک خیال سا آیا، ایک وسوسہ سا آیا، اس کو جھٹک دے، بس ختم ہو گیا. لیکن اگر ہم اس کو اعتقاد کا حصہ بنا لیں، اس کو اپنے نظریات کا حصہ بنا لیں، اور اس ناکامی والے کام کو سارا دار و مدار اسی پہ ڈال دیں، تو یہ ضرور اس کی جو ہے وہ ممانعت فرمائے گی. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ، آپ نے فرمایا کہ اچھا شگون لے سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک مکان ہے، وہ خریدا، خیر و برکت بھی ہوئی، کاروبار بھی چلا، سب کچھ ہے. اب اس مکان کو بیچ نہیں رہے. کس لیے نہیں بیچ رہے جناب؟ اس لیے نہیں بیچ رہے کہ اگر اس مکان کو بیچ دیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ساری برکتیں ختم ہو جائے. یہ تاثرات رکھنا یا ایسا سوچنا کیسا؟ دیکھیں یہ تو پھر وہی بات ہوگی، کسی کے لیے بابرکت کہنا اور بات ہے، ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں. ٹھیک ہے، بابرکت ہے، ٹھیک ہے. جگہ بابرکت ہو سکتی، کئی انسان بابرکت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کئیوں کا فیض ایسا ہوتا ہے، برکتیں، رحمتیں ملتی ہیں، بہت اچھائیاں نصیب ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اس کو کہنا چاہیے. بلکہ حدیثوں میں یہاں تک ارشاد فرمایا جب تمہیں رزق کسی جگہ سے مل رہا ہے تو اس کو لازم پکڑ لو. یعنی بلا وجہ اپنا کاروبار بھی اس طریقے سے فوراً یوں نہیں کر لینا چاہیے. جب ایک جگہ سے رزق مل رہا ہے اسی کو لازم ہمیں پکڑنا چاہیے. صحیح. اب یہاں پہ ایک روایت آپ کو میں عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مکان میں رہتے تھے اور ہمارے بہت اہل و عیال اور کثیر مال تھا ہمارے پاس. ٹھیک. پھر ہم نے مکان بدل لیا. صحیح. ہمارا مال ہمارے اہل عیال میں کمی ہو گئی. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، ایسا کہنا بری بات ہے. اللہ، ایسا کہنا بری بات ہے. یہی ہے کہ کسی جگہ سے اچھا شگون لیں، بہت اچھی بات ہے. صحیح. لیکن اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہ چھوڑ کے جائیں گے تو وہ اگلا فلیٹ ایسا ہو جائے گا؟ صحیح. صحیح ہے، وہ اگلا مکان ایسا ہوگا جس کے اندر آپ جا رہے ہیں، اگلے بنگلے کے اندر کچھ ایسا مسئلہ ہے، تو یہ ایک برا شگون ہے. صحیح. تو اس طریقے سے اچھائی والا شگون لینا ہے تو ٹھیک ہے، فابیہ لیتے رہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے. میرا خیال ہے اس موضوع پر بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہوں گی. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف. محمد کامران قادری کراچی سے کہتے ہیں منگل کے دن کپڑا نہیں کاٹنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی کامران بھائی، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کال چلا دیں. ماشاءاللہ سلسلے کی تو کیا بات ہے. مدینہ اللہ سے دعا ہے کہ دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات
चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। सवाल है कि लोग कहते हैं कि 17 नंबर या 17 तारीख के बारे में भी कुछ कहते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी वजाहत फरमा दें, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मुफ्ती साहब, पहला सवाल कामरान भाई का ये है कि मंगल के दिन कपड़ा नहीं काटना चाहिए। अगर ये सुना भी जाता है कि अगर काटेंगे तो वो कपड़ा जल जाएगा, फट जाएगा, तो मंगल के दिन दर्जी भी ख्याल रखे वो कपड़ा जो है वो काटे नहीं, सिए भले। और दूसरा जो सवाल कि 17 नंबर या 13 नंबर, इससे भी बड़ा, नंबरों का भी बड़ा दारोमदार हुआ करता है क्या जिंदगी में? देखें, नंबरों में यूं जिस तरीके से हमने शुरू में भी अर्ज किया कि बाज़ 13 को बड़ा वो नंबर मानते हैं, यहाँ तक कि सुनने में आया कि कई जगहों पर बिल्डिंगें अगर हैं तो 13 नंबर शॉर्ट होता है, 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होता, फ्लोर ही नहीं है, यानी बिल्कुल उसके बाद 12 के बाद 14 शुरू होता है। सब यूरोप में पता नहीं ये क्या है कि वहां पर आपको ये चीज बहुत ज्यादा मिलेगी। 13 नंबर तो समझे कि उनके बिल्कुल जिसे कहा जाता है ना कि वो नहीं है कि कहावत है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसी तरीके से वो समझते हैं कि अगर 13 नंबर का फ्लोर बना लिया तो अब जनाब ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वो फ्लॉप हो जाएगा और सारी इससे बरकतें खत्म हो जाएगी। तो बहरहाल ये वही बात है, इन दिनों से भी और इन तारीखों से भी इस तरह की बदशगुनियां लेना, ये वही इस्लाम के खिलाफ बातें हैं, तवाहुमात हैं, जहालत वाली बातें हैं। सही, इनसे बिल्कुल अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक, मंगल के दिन कपड़ा काटने, मंगल के दिन कपड़ा काटना जायज है, ठीक है, कोई गुनाह का काम नहीं है। सही, अलबत्ता बाज़ चीज़ें हमारे बुजुर्ग बड़े तजर्बात से कोई चीज़ बयान फरमाते हैं, तो अगर हम उन पे अमल करेंगे तो उसमें भी बेहतरी है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने ये मलफूज़ा शरीफ के अंदर कि आपने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बयान किया था कि आपने फरमाया है कि अगर कोई कपड़ा मंगल के दिन काटा जाए जी, तो वो या जल जाता है और या फट जाता है, यानी उसका नुकसान आदमी को होता है। सही, तो इस तौर पर अगर बचता है तो ठीक है, बेहतर है, लेकिन अगर कोई काटता है शरई तौर पर इसमें कोई ममानत है, बचना बेहतर है, यानी अगर इस करेगा तो चीजों ममानत भी को नहीं। तजर्बात पे और इसमें मामूल किया गया। ठीक ठीक, एक और कॉल की तरफ पढ़ते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आशिक हुसैन अत्तारी है। मैं सिंध के शहर जमजम नगर हैदराबाद से अर्ज गुजार हूँ। मदनी चैनल के सिलसिले इल्म के कहकशा में आज मौजू है मनहूस कौन। तो इससे मुतल्लिक मुझे सवाल ये करना है, क्या बेनमाजी मनहूस होता है और क्या इसकी नहूसत इसकी सोबत में रहने वाले अफराद, मसलन घर के अफराद या दोस्त अहबाब जो इसकी सोबत में होते हैं उस पर भी वारिद होती है? इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाइए। जी मुफ्ती साहब, क्या बेनमाजी या गुनाहों बरा अगर मामलात हो तो ये भी कि आफत का सबब बन सकता है, ये भी मनहूसत की तरफ जाएगा? देखें, किसी शख्स को बतौर ख़ास मनहूस करार देना ये और बात है। ठीक, अपनी बदआमालियों की वजह से मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाना, तो ये चीज़ तो हमें तासुर रखना चाहिए। सही, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। सही, तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो तुम्हारे हाथों की कमाई है। अल्लाह अकबर। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। जो तुम्हें अच्छाई पहुंचे तो वो अल्लाह की तरफ से है, और जो तुम्हारे साथ कोई बदी बुराई तुम्हें पहुंचती है तो वो तुम्हारा अपना कसूर है, अल्लाह अकबर, तुम्हारे नफ्स की वजह से। तो अपने नफ्स के कुरतूतों की वजह से, अपने बुरे अफाल की वजह से, ये बहुत यानी अच्छी इन्होंने तवज्जो दिलाई साहिल हमारे के आशिक भाई, कई चीजें ऐसी हैं कि जिन तरफ हमें देखना चाहिए उन चीजों हम देखते नहीं हैं। ठीक है जी, माल जाया हुआ, माल जाया हुआ बाजू का जाया हो जाता है, कई असबाब भी होते हैं इसके, लेकिन बाज ऐसे असबाब हैं जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐसे इरशाद फरमाए, अपने माल को ज़कात की अदायगी करके महफूज कर लो। अल्लाह, ठीक है, अपने माल को मजबूत किलों में बंद कर लो ज़कात की अदायगी करके। जिस माल की ज़कात निकल जाती है वो खुश्की के अंदर या समंदर के अंदर, यानी उसकी आफत से, शर से महफूज हो जाता है। तो इस तरह की कई रिवायतों में जिनमें ये मफहूम बयान फरमाए गए हैं। तो अब अगर माल ज़ाया हुआ है, ठीक है, तो हम किसी को नहीं कहेंगे कि इसका माल इसलिए ज़ाया हुआ कि इसने ज़कात नहीं दी, हमें यह हक नहीं पहुंचता। सही, लेकिन जिसका ज़ाया हुआ,
کم از کم وہ خود تو سوچ سکتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی کوتاہی ایسی نہیں، بجائے یہ کہ ہم ان دیواروں کو دیکھیں، بجائے یہ کہ ہم ملازموں کو ڈانٹیں، بجائے یہ کہ ہم اس کا خطا کسی اور کے اوپر ڈال دیں، ہم ان اپنے اعمال کے اندر بھی دیکھیں۔ یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں، نماز پڑھنے کے عادت ہی نہیں ہے، نمازیں چھوٹتی جا رہی ہیں، اور گویا کہ زبان سے عام طور پہ اعلان کرتے ہیں ہم پتہ نہیں کون سا ہم سے گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سی برائی ہو گئی، حالانکہ کتنے اگر دیکھا جائے تو دن بھر کے اندر اتنے بڑے بڑے گناہ آدمی نماز ترک کر رہا ہے، اور کتنا سب سے بڑا جرم تو یہی کر رہا ہے کہ نماز ترک کر رہا ہے۔ آدمی نماز ترک کر رہا ہے، اس کے کمانے کے ذرائع درست نہیں ہے، کئی اور آمدنی کے ذرائع درست نہیں ہیں، اس کی غذا کھانا پینا یہ درست نہیں ہے، تو کئی چیزیں ایسی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا پتہ نہیں ہم سے کون سی برائی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں کو بالکل دیکھنا چاہیے کہ میرے گناہوں کی نحوست، میرے برے اعمال کی نحوست، میرے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی نحوست میرے مال کا ضائع ہونے کا سبب بن گئے، میرے نماز ترک کرنے کی نحوست اس کی وجہ سے میں اس چیز کے اندر مبتلا ہو گیا، تو یہ تو تاثر جو ہے رکھنا چاہیے، اور یہ ایسا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ایسوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، بطور خاص جو بے نمازی ہوں، جو بدعمالیوں کے اندر، کیونکہ بری صحبت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔ اب وہ عطر والے کے ساتھ بیٹھے گا تو خوشبو آئے گی، اگر کسی ایسے کے پاس جو لوہار جو آگ کے ذریعے لوہے کو سیٹ کر رہا ہے، لوہے کے اوپر چوٹیں لگا رہا ہے، تو وہاں بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے جلیں گے، یعنی اس کی صحبت کا ایک اثر آئے گا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر اس کو ایک شعر میں کہا جائے تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اگلی کال کی طرف پڑھتے ہیں۔ جی کال دے دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک میسج مجھے رسیو ہوا ہے کہ مبارک ہو 2 دسمبر سنڈے کو ربیع الاول شروع ہونے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے کسی کو ربیع الاول کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہوگی۔ تو یہ ذرا کائنڈلی کنفرم کر دیں کہ آیا یہ حدیث پاک ہے یا اس کی کوئی اصل ہے؟ جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی، رمضان کی مبارکباد دی، ربیع النور شریف کی مبارکباد دی، محرم شریف کے چاند کی سب سے پہلے جس نے خبر دی، اب اس کے بارے میں حدیث پاک کے نام پر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر، کبھی حضرت علی کا قول، کبھی کسی بزرگ کا قول کہہ کر یہ سوشل میڈیا پر عام کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک کی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کسی چیز کی حدیث کی قول کی نسبت کر رہے ہیں تو بالکل یہ بڑی یقینی اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ معاملہ اس طریقے سے قطعاً غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لیا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک یہ حدیث ہے اس طریقے سے یعنی بیان کی جاتا ہے، اس کو روایت کو بیان کیا جاتا ہے، رمضان کے بیان کیے جاتے ہیں، اور مہینوں کے بھی، آپ محرم کے شروع، دیگر اور مہینوں کے بھی شروع ہیں، اور بلکہ مجھے تو یہ خطرہ لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو دوسرے بھی شروع ہو جائیں، جنوری فروری کے بھی شروع ہو جائیں، یعنی کوئی اس طرح کے نہ بیان کرنا شروع کر دیں کہ یہ فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، بے باکی ہوگی ایک طرح کی۔ تو یہ بالکل اس کی کوئی بھی ایسی روایت ہے اس کو کسی عالم دین سے باقاعدہ پراپر جو ہے وہ چیک کروانا چاہیے، اس کے بعد اس کو آگے پھیلانا چاہیے، ورنہ اگر ہم جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں تو ہم اس حدیث کے زمرے میں آ جائیں گے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا واضح فرمان ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ علماء کرام نے ایسی روایات کے بارے میں واضح طور پر انکار کیا ہے اور منع کیا ہے کہ یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس کے اندر یوں بشارت ربیع الاول کے نام سے دی ہو یا رمضان شریف کے نام سے دی ہو، تو یہ بالکل ربیع الاول کی مبارکباد دینا اچھی بات ہے، لیکن یوں یہ کہہ کر کہ جس نے خوشخبری دی اس پر جنت لازم ہو جائے گی، سب سے پہلے دی، اور یہ باقاعدہ پورا ایک اہتمام کے ساتھ وہ بیان کیا جا رہا ہے، اہتمام کے ساتھ ڈیٹ سے پہلے سے نکال لیتے ہیں، حدیث پاک کو منسوب کر کے کہتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر کسی نے ایسا میسج کسی کو بھیجا بھی ہے تو
تو اس پہ لازم ہے اس سے توبہ بھی کرے اور اس کو بھی منع کر دے. صحیح. تو یہ آسانی سے اپنے پاس جو گروپ ہیں، جو بھی کسی نے اگر فیس بک یا کہیں اور سوشل میڈیا پہ اس نے ڈالا ہوا کہیں بھی، تو اپنے اس پیغام کو ڈیلیٹ بھی کرے اور لوگوں کو تصحیح والی بات جو ہے وہ جتنا ممکن ہو سکے اس سے بچے، اسے روکے، اور اس سے اگر کیا ہے تو توبہ بھی کر لیجیے. اچھا مصعب، لڑکی کی پیدائش کو سمجھا جاتا ہے کہ پے در پہ اگر 3-4 لڑکیاں پیدا ہو گئی تو اب اسے منحوس سمجھا جاتا ہے اور اسے عورت کی نحوست قرار دیا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ ہاں، یہ تو ایک بہت ہی برا انداز ہے اس معاشرے میں جی، کہ کسی کے ہاں بیٹیوں کی ولادت ہونا اور اس وجہ سے اس ماں کو برا بھلا کہنا، جی، اس ماں کو منحوس قرار دینا، جی، یہ اصل میں بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوش ہونا، جی، چہرہ بگاڑنا، جی، بیٹیوں کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ عمل جو ہے یہ کافروں کا ہے. ٹھیک ہے، کافروں غیر مسلموں کا قرآن مجید فرقان حمید میں 2-3 مقام پر اس بارے میں واضح طور پر ارشاد ہے. ان کے چہرے، ان کو کوئی کہتا ہے بیٹی پیدا ہوئی، چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے ہی بگڑ جاتے ہیں اس سے. تو یہ انداز ہی کافروں کا، یہ غیر مسلموں کا، یہ مسلمانوں کا یہ انداز نہیں ہے. مسلمانوں کا وہ انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، ایک بیٹی کی پرورش کرے، 2 کی، 3 کی، اس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، اس کو جہنم سے اس کے لیے آڑ بنا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی بشارت یعنی اس ماں کے لیے بلکہ اچھی نعمت قرار دیا ہے جس کے ہاں پہلی ولادت بیٹی کی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب اس کی وجہ سے ہم اس کو معاذ اللہ برا بھلا کہیں اور اس کا اچھا پھر ایک غور کریں، پیدا کس نے کرنا ہے؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے چاہے اللہ بیٹے دے، بیٹیاں دے، جسے چاہے بانج رکھے، یہ دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر ہم اس کو قصوروار قرار دے دیں. بلکہ یہاں تک ایسا بھی پتہ چلا اور بڑے افسوس والی بات کہ بعض خاندان میں اس وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، اس وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے. اور ایسے بھی واقعات سننے پڑنے کو آئے کہ ہاسپٹل کے اندر ہی طلاق نامہ پہنچا دیا گیا. تو اس طریقے سے اگر یہ انداز رہا، یہ والا جو طریقہ ہے، یہ دیکھیں کتنا ناپسند طریقہ ہے. ایک تو اس عورت کو یوں ٹارچر کرتے رہنا. بتائیے ذرا وہ عورت یعنی جس کا کوئی اس حوالے سے قصور ہی نہیں ہے، جی، آپ کتنے بڑی یہ حق تلفی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو یہ طلاق معاذ اللہ اس کو پہنچا رہے ہیں اور طلاق دے رہے ہیں. اللہ کے طلاق اللہ کو اتنا سخت ناپسند، بغیر اجازت شرعی دینا گناہ کا کام، صحیح، اللہ کو سخت ناپسند ہے. جی، اور اس کے باوجود آدمی صرف اس وجہ سے کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اس وجہ سے اس کو طلاق دی جا رہی. جی، تو نہ ایسی ماں کو کچھ برا بھلا کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان بیٹیوں کے بارے میں، اور نہ ہی اسی چیز کو منحوس جاننا، یہ بھی بالکل شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے بالکل. لہذا ان توہمات سے ضرور بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ. مصعب، ایک یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس جا کر ہتھیلیاں دکھائی جاتی ہے، ہاتھوں کی لکیریں پڑھوائی جاتی ہیں، فعال نکلوائے جاتے ہیں. اس میں شریعت مطالعہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اور اس میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا جو استخارہ کروایا جاتا ہے اسے بھی فعال نکالنا کہیں گے؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیریں دکھوا کر تقدیریں معلوم کرنا، جی، یہ انداز جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح لوگوں میں رائج اور جو لوگ اس میں دلچسپی جس طرح لیتے ہیں، جی، اس بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نجومی کو، عامل کو اس طریقے سے دکھاتا ہے، جی، اور پھر اس دکھانے کے بعد جو وہ بتائے اس کے اوپر یقین، اعتقاد رکھتا ہے کہ ایسا ہی حق ہے جو اس نے بتایا ہے، تو اس کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ شخص یعنی یہ خالص کفر ہے، یہ نظریہ عقیدہ رکھنا، جس نے کفر کیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. صحیح. اب کوئی اس طریقے سے یہ جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تقریباً یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس پہ یقین رکھا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہی معاملات ہوتے ہیں کہ جو کسی کو جا کے دکھانے کے لیے جاتا ہے ہاتھ، اور جو وہ بتاتا ہے اس پہ یقین اور یہ والی کیفیات اس کی ہوتی ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یقین نہ رکھا جائے اس کے اوپر، لیکن اس آدمی کی اس میں دلچسپی ہے، یقین نہیں ہے لیکن دلچسپی کے ساتھ یہ معاملات کرتا ہے،
تو ایسا کرنا بھی حرام ہے، کفر نہیں ہے لیکن حرام ہے یہ عمل۔ اس کے بارے میں وعید ہے، حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ایسے شخص کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی، اللہ، اور ایک اور روایت میں فرمایا 40 دن تک توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو جو شخص دلچسپی رکھتا ہے، یقین اگرچہ نہیں رکھتا لیکن دلچسپی اس کو اس معاملے کے اندر۔ جی۔ تیسرا وہ آدمی ہوگا کہ جو مذاق کے طور پر ایسا کرتا ہے۔ جی۔ تو اب مذاق کے طور پر یعنی دکھاتا ہے، نہ اس کو دلچسپی ہے نہ یقین ہے، لیکن مذاق کے طور پہ کرتا ہے، تو یہ بھی مکروہ اور ابس فعل ہے، فضول کام میں پڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ ہاں، ایک علماء نے صورت لکھی ہے کہ کوئی شخص کسی کو ہاتھ دکھائے اور اس کے بعد اس کو عاجز کرنا مقصود ہو، جی، تو پھر یعنی یہ کہ اس کا سارا کا سارا جو کچھ وہ بتائے اس کا الٹ اس کو دکھا دے اور اس کو عاجز کرنا مقصود ہو، تو یہ ایک جواز والی صورت آئی، لیکن یہ بالکل جسے کہتے ہیں کامیاب ہے۔ اس طرح کون کرتا ہے؟ اس کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو جائے اور اس طرح کی معاملہ کسی سے کرے تو اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ یعنی ہمارے اعتقاد اتنے ضعیف ہو چکے ہیں، اتنے ضعیف اعتقاد ہو چکے ہیں اس حوالے سے کہ ہم جا کر کہتے ہیں کہ یہ جو روڈ پہ بیٹھا ہوا جس کو اپنے 2 وقت کے کھانے نہیں ہیں، جس کے ساتھ اپنا یہ معاملہ ہے، اور جس بیچارے کو خود ایک بندر نے چاہ کے رکھا ہوا سارا کچھ جو ہے، تو وہ خود اسی کے اشارے پہ چلے، ٹھیک ہے، اور ہم کہ ہمارا سب کچھ یہ بندر جاننے والا ہے، ہمارا سب کچھ یہ طوطا جاننے والا ہے۔ پرچیاں لینے جاتے ہیں نا صاحب، بونڈ کے نمبر دے دیں، پرچی کے لیے نمبر دے دیں، اگر اس کو نمبر پتا ہوتے تو وہ کیا فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوتا؟ نہیں، یعنی اس طریقے سے یہ معاملات، یہ اچھا بعض اس کا کہتے نہیں، ان کا تو معاملے پتہ نہیں کتنے اعلیٰ ہو چکے ہوں گے، بہت بڑے ہوں گے، بس اس کی معاملہ یہی روزی کا، تو وہ اس لیے یہاں بیٹھتا ہے، یہ کرتا ہے۔ یعنی ہمارے کتنے اعتقاد ضعیف ہیں اگر اس طرح کے نظریہ ہم بنائیں کہ یہ طوطے نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، یہ بندر نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، اس فلاں جانور جو بھی رکھا وہ اس نے پاس، اس نے کوئی پرچی نکال دی تو یہی ہمارے لیے، تو یہ بہت ضعف اعتقادی والی باتیں ہیں۔ ان سے ہرگز ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، نہ اس طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو آپ نے دوسری بات کی استخارے کے حوالے سے، استخارہ کچھ جدا چیز ہے۔ استخارہ ہے خیر طلب کرنا، استخارہ ہے اچھائی بھلائی کا مشورہ طلب کرنا، ٹھیک ہے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور وہ استخارہ جو ہے وہ نماز استخارہ والا ہے، جس میں نماز بھی پڑھنی ہے اور وہ کلمات جو تعلیم دیے گئے ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں دیگر جو استخارے ہیں اگر وہ جائز طریقے سے جو کیے جاتے ہیں، بعض تسبیح کا استخارہ یا کوئی اور ذریعہ جو بزرگوں سے منقول ہوں، تو اب ان قیودات کے ساتھ یہ استخارے تو کروانا بالکل ٹھیک ہے۔ اور قیودات کون سی اس میں خیال رکھنی ہے کہ استخارے پر بھی یقین نہیں رکھنا، یہ نہیں رکھنا جو کچھ آ گیا اب یہی فائنل ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا یقین نہیں ہے، یا مجھے اب یہ کرنا ہی پڑے گا، یہ یقینی والی کیفیت نہیں، بلکہ ایک محض مشورہ ہے، اور اس مشورے پر عمل کر لیتا ہے فابیہا، اور اگر کسی نے مشورے کے برخلاف کیا تو بھی کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کا ہمارے یہاں استخارے کا بھی اس طرح بہت رجحان ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اب استخارہ اگر ان کو پورا بتایا جائے نا کہ آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں تشریف رکھیں، آپ کو بتاتے ہیں استخارہ یہ نماز ہے، اس کو یوں پڑھنا ہے، یہ دعا ہے، اس کے بعد آپ باوضو سوئیں گے، درود شریف پڑھتے ہوئے ذکر اذکار کرتے ہوئے آپ سو جائیں، اور اس کے بعد آپ کا یہ اگلا آپ نے پھر صبح اٹھے نماز پڑھیے اپنی، اگر آپ کو کچھ نظر آیا فبیا اس کی کچھ علامات ہیں اس کے مطابق، نہیں ہوا دوسرے دن آپ پھر کیجئے، تیسرے دن آپ کیجئے۔ اچھا کوئی بھی نہیں آئے گا، بولیں گے نہیں یہ تو بہت لمبا بتا رہے ہیں، میں تو کوئی آپ میسیج والا بتائیں، آسان سب کو ایسا ہو کہ میسیج کیجئے، جی فوراً جواب مل جائے، ہم واٹس ایپ کریں، اگلے واٹس ایپ پہ ہمیں جو ہے رپلائی آ جائے، اور اچھا ہی آنا چاہیے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں، یہ ساری چیزیں بندہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اس حوالے سے دیکھیں کہ استخارے میں بھی یہ ہمیں کم از کم یہ یقین والی کیفیت، لیکن اب جو ہو گیا بس سو ہو گیا۔ کئی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بھی رزلٹ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اگر 2-3 اور تک کرائیں گے تو اور کوئی نہ کوئی ایسے رزلٹ آ جاتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کے ایک شرعی احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے رشتے کا حوالے سے معاملہ ہو یا کسی اور حوالے سے ہو، ہمیں اس بارے میں کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے کم از کم کسی عالم دین سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ اور پہلی بات یہ تھی کہ استخارہ کرنا کب ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے، اب منگنی پکی کر لی، منگنی پکی ہوگی یعنی رشتہ ہو گیا، اب اس کے بعد استخارہ کس چیز کا؟ استخارہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور وہ
عمل دو کے مابین آپ تردد کا شکار ہیں جی ٹھیک ہے، یہ کروں یا نہ کروں، جی کوئی ڈیسیجن لینے میں آپ کو مشکلات ہو رہی ابھی ایک تردد کا شکار، تو ٹھیک ہے آپ استخارہ کیجئے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں سنت استخارہ کی طرف آپ قدم بڑھائیں، بالکل ضرور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کے مطابق نماز والا استخارہ کیجئے، جی اس کو فروغ دینا بھی بہت ایک اہم کام ہے، اور نماز کی طرف اس سے فائدہ کیا ہوگا، ایک تو رات کی غلط قسم کی مصروفیت آدمی چھوڑ چھاڑ کے اس اہم کام کی طرف توجہ دے گا، ٹھیک ہے، پھر ایک دن نہیں ہوا دوسرے دن بھی کرنا ہے، تیسرے دن بھی کرنا ہے، اور جب وہ سوئی ہی درود شریف پڑھتا ہوا ذکر و اذکار کرتا ہوا تو سو جاؤں میں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ فیض بھی ملے گا۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری کالز آئی ہوئی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، چند کالز دے دیں۔ سگے عطار عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا سلسلہ جاری ہے، اس میں منحوس اور نحوست کے حوالے سے کلام جاری ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک یہ چیز منحوس سمجھی جاتی ہے کہ کالی چوڑی یہ خرید کر نہیں پہنی جاتی، کوئی اور گفٹ کر دے تحفہ دے دے تو پہن لی جاتی ہے، خود خرید کر پہننا یہ مطلب نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، کیا ایسا ہے مفتی صاحب؟ ازالہ فرما دیجئے، دعائیں مغفرت سے نواز دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا۔ اگلی کال کی طرف پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں جیسے کوئی شخص آتا ہے تو بجلی چلی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے بجلی چلے گئی، یا کوئی کام ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ تو منحوس ہے، تو ایسا اس انسان کو کہنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کا بھی جواب لیتے ہیں، ایک اور کال دے دیں۔ محمد ممتاز بات کر رہا ہوں خانیوال سے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی بزرگ کے بارے میں لکھا تھا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، گھر میں، سواری میں یا عورت میں، تو اس قول کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ کس حد تک درست ہے اور یہ شرم کیا ہے، اس کی رہنمائی فرما دی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں، ایک اور کال دے دیں۔ میرا نام محمد جہانگیر ہے، احمد پور شرکیہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم کہیں سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو آگے سے کالی بلی گزر جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ لوگ کہتے ہیں بڑے منحوس ہے اور نقصان ہوگا ہمارا، اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی پرندہ وغیرہ جیسا کہ الو ہو گیا یہ بولیں تو گھر میں کوئی نقصان ہوتا ہے اور جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو کیا سمجھانا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب پہلی کال خود زیادہ ہی نوچتے ہیں، مطلب کیسی یہ مصعب اگر ساری کالز چلا دی جائیں تو میرا خیال ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ آپ کو اور وقت دینا پڑے گا اس کالز کے لیے۔ بہرحال یہ مختلف اسی طرح کی ملتی جلتی، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ چونکہ ہے ہی عالمی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک خاندان نے ہر لوگوں نے مختلف نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ جہاں زیادہ ہے تو اس کا مطلب جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو وہاں تو کوئی منحوس ہی نہیں اس علاقے میں، اور جہاں اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہاں اس کو جو ہے وہ منحوس قرار دے دیا۔ اور یہ اچھا یہاں ایک بات میں قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کافر تو یہود وغیرہ تو ویسے ہی مخالف تھے، لیکن کچھ ایسے کلمہ گو بھی ہوئے جو مسلمان ہوئے لیکن زبان سے ہوئے دل سے نہ ہوئے، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ اب کوئی معاملہ اگر پیش آیا اور وہ مصیبت والا کوئی معاملہ آ گیا تو وہ کیا کہتے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور کوئی اگر ایسا آسانی ہوتی، کوئی اچھائی ملتی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، صحیح، اور اگر کوئی ان کی طرف کوئی برائی پہنچتے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ مدینے کے اندر آئے یہ آپ کی وجہ سے یہ گئے۔ تو ارشاد فرمایا قل کل من عند اللہ، آپ ان سے ارشاد فرمایا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، صحیح۔ اور مدینہ تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم لگیں جو یثرب تھا، پریشانیوں کی جگہ تھی، مصیبتیں بیماریاں جہاں تھیں پہلے، اس کی آب و ہوا کچھ ایسی تھی، لیکن حضور جی کے جب قدم لگے تو اللہ نے تو اس جگہ کی مٹی کو بھی خاک شفا بنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی آب و ہوا کو ایسا بنا دیا کہ آدمی صحت والے ہو جائے۔
تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو معاذ اللہ اس طریقے سے جو ہے وہ منافق کہتے اور اس طریقے سے کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک میں موجود گئے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے تو اب اس وقت جب کوئی ان کو بھی پریشانی پہنچتی تو وہ بھی اس سے ایک برا فال لیتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پہ ڈال دیتے کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ایسا معاملہ ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی بعض اوقات کسی خاص بندوں سے اس طرح لے لینا، یعنی یہ مذمت بیان کی گئی کہ یہ کافروں کی عادت ہے، مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے آنے کی وجہ سے اس کو منحوس قرار دے کے کہیں بجلی چلے گئی ہے، کالی بلی کو دیکھ کر ہم اپنے کاموں کو روک دیں، کالی چوڑی اگر خرید کر پہنی تو یہ ہوگا، تحفے میں آئی تو نہیں ہوگا. لیکن یہ تو بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے نا کہ خرید کر پہنی تو نحوست ہوگی اور کوئی دے گیا اگر کسی نے گفٹ کی تو اب نحوست نہیں ہوگی. یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے. یعنی اس طریقے سے بنایا ہوا ہوگا کہ کئی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مختلف اپنی اپنی رسومات اور رواج ہوتے ہیں بعض اوقات. تو یہ بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو وہ حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا اللہ اکبر تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت سورج گرہن لگا. تو سورج گرہن لگتے ہی اب کچھ نے کہا کہ یہ شاید اس وجہ سے ہوا کہ ابراہیم کا انتقال ہوا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کی ممانعت فرمائی. فرمایا اس طریقے سے یہ گمان جو ہے وہ یہ کسی کی موت کی خبر نہیں دیتا کہ موت کی وجہ سے سورج گرہن لگ گیا. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں بھی لی جاتی ہیں. موسم کی خرابی کو بھی بعض اوقات اس پہ ڈالا جاتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا. تو ان چیزوں کو یوں نہیں لینا چاہیے. لیکن سورج گرہن اور چاند گرہن کے معاملے میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر حاملہ عورت اس میں کینچی یا چھری کا استعمال کر لے گی تو اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ بغیر بازو کا، ہاتھ کٹا ہوا، پیر کٹا ہوا یا ہونٹ کٹے ہوئے اس کے پیدا ہوں گے. لہٰذا عورت کو چاند گرہن اور سورج گرہن کے دوران کوئی بھی لوہے کی چیز جو ہے اسے ہاتھ نہیں لگانی چاہیے. یہ بہت بڑا ایک غلط وہم لوگوں میں پھیلا ہوا ہے. بہت بڑا غلط وہم پھیلا ہوا ہے. اتنا ایک طرح کا ظلم کرتے ہیں. یعنی جو خاتون امید سے ہو ٹھیک ہے اور ایسا معاملہ سورج گرہن یا چاند گرہن. اب چاند کا معاملہ سورج اور دن کا معاملہ ہے ٹھیک ہے. چاند گرہن اور لگنا چاند گرہن کتنے بجے؟ رات کو 1 بجے شروع ہونا ہے اور 4 بجے ختم ہونا ہے. اس کو کہیں گے نہ سو سکتے ہیں ٹھیک ہے. اب پوری رات جو ہے وہ چلتے رہنا ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، پتہ نہیں طرح طرح کی کیسی جو ہے وہ عجیب و غریب رسومات اور عجیب و غریب توہمات، خیالات ایسے پالے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ نشانیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا چاند گرہن لگنا یا سورج گرہن لگنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں جو تمہیں خوف کرنے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے دکھائی جاتی ہیں. ان کو دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے. آپ نے اس کی جگہ جو ہے وہ ذکر و اذکار اور استغفار جو ہے اس کی آپ نے اس کی جگہ پہ جو ہے وہ استغفار کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا. اب ہم یہ چیزیں ساری چھوڑ دیں. نام یہ کہ چاند گرہن لگا ٹھیک ہے آپ بھی استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، ذکر و اذکار کریں، کچھ صدقہ کریں. سورج گرہن لگا تو بھی آپ یہ نیکی والے اعمال کریں. ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے یہ بنا لیا صرف بس کینچی کو ہاتھ نہیں لگانا، بس یہ لوہے کو ہاتھ نہیں لگانا، مشین کو ہاتھ نہیں لگانا اور سبزی نہیں کاٹنی یا اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ. تو یہ بالکل ایک غلط باتیں ہیں، ان کی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک مفتی صاحب بتایا جا رہا ہے بہت ساری کالز ہیں، اگر 2-3 مدنی چینل کے ناظرین کی دلجوئی کی نیت سے بھی لے لیتے ہیں. جی مدنی کال دیتے. مدنی ماحول سے پہلے ایسا ہی کچھ معاملہ ہمارا بھی تھا. بلی اگر گزر جائے تو رک جانا ہوتا تھا، کوئی دوسرا گزر جائے پھر آگے جانا ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ مدنی ماحول کی اور امیر علیہ سنت کی مدنی مذاکروں کی اور رسائل کی صحبت کی برکت سے الحمدللہ اب ذہن کافی چینج ہوا ہے. مگر یہ معاشرے میں ابھی بھی بہت زیادہ عام ہے. اس کو کس طرح سے مطلب گھر گھر پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ پیاری پیاری باتیں جو آپ مدنی چینل پر ارشاد فرما رہے ہیں، ہر ایک مدنی چینل نہیں دیکھتا اور ہر ایک اس طرح کاش فیض لوٹنے والا بن جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو کچھ ایسی نصیحت ارشاد فرمائیں جو یہ نحوست و منحوسیت کی باتیں بہت زیادہ عام ہیں اور جو اسلام نے منع کیا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بالکل راسخ ہے، بیٹھی ہوئی یہ باتیں. اس کو دور کرنے کا کوئی برائے مدینہ پیارا سا نسخہ ارشاد فرما دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے ہی سوال میں آپ نے جواب بھی ساتھ ساتھ خود ہی دے دیا ہے کہ ہم مدنی چینل اگر دیکھنے والے ہو گئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، تو انشاءاللہ اس قسم کی جو رسومات ہیں، ان قسم کے جو لیے جاتے ہیں، فعالیاں لی جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ بدشگونیاں لی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. ایک اور کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سوائم رضا توری ہے. میں راولپنڈی میروی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ مغرب کے وقت یا رات کے وقت جھاڑو لگاتے ہیں. اسلامی بہنیں کہتی ہیں کہ اس وقت جھاڑو نہ لگایا کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کوئی منی پھول عطا فرما دیجیے. جی مفتی صاحب، رات کے وقت مغرب کے بعد جھاڑو لگانا اسے منع کیا جاتا ہے، کیا شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، جھاڑو لگانے سے شرعاً تو جائز ہے، صفائی ستھرائی کا ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں جی. باقی یہ کہ جھاڑو لگانے سے یہ کہا گیا کہ رزق کی تنگی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا. تو یہ باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بعض بزرگوں سے منقول ہوتی اس طرح کی، وہ ایک مشاہدات پر ہوتی ہیں جی. تو تجربات پر، مشاہدات پر، تو اس وجہ سے اس چیز سے منع کیا جاتا ہے، لیکن شرعاً اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی گناہ کا کام ہے، کرنا چاہیے. ایک اور بھائی نے سوال اوپر کیا تھا، لگتا ہے آپ نے اس دفعہ کال زیادہ لے لی ہیں جی. اور سوال جو ہے ممتاز بھائی کا میرا خیال ہے سوال رہ گیا تھی. جی ہاں جی. تو فرمایا کہ کسی جگہ انہوں نے پڑھا تھا کہ عورت اور مکان اور سواری کے اندر نحوست بیان کی گئی ہے. تو دیکھیں، ایک روایت میں یہ موجود ہے، لیکن اس روایت کی شرح ہے. جی. اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی. ٹھیک. اگر ہوتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عورت میں، مکان میں اور سواری میں. صحیح. اور اس کی نحوست کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت کا نافرمان ہو جانا. ٹھیک ہے. مکان کی نحوست اور شر کیا ہے کہ اس کی وہ آدمی گھر والوں پر تنگ اس کا پڑ جانا. صحیح. یا اس کے پڑوس والوں کا اچھا نہ ہونا. صحیح. اور سواری کا یہ ہے کہ وہ اپنے کسی سوار کو بیٹھنے ہی نہ دے اس کے اوپر، یا بیٹھے تو اس کو سکون دے سواری نہ کرائے بلکہ تکلیف دے اس کو اپنے اوپر سوار رکھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی انہوں نے پڑھا ہے یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، اگر ہوتی تو ان مطلب یہ منحوس نہیں یعنی ہے. یوں نہیں کہ ہم ان کو منحوس قرار دے دیں یا ان کو ایسے قرار دے دیں. اور اس نحوست کی وجہ بھی یہ ساتھ ساتھ شارحین نے پوری واضح طور پہ لکھی. تو بات کیا ہوئی؟ وہی ہوئی اصل کہ عورت کا نافرمان ہونا، تو یہ اس نافرمانی کے اندر نحوست ضرور موجود ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت عطا فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اگر سلسلے سے ہم کنکلوڈ کیا جائے، اگر رزلٹ نکالا جائے، تو کسی شخص، چیز یا وقت یا جگہ کو ہم منحوس قرار نہیں دیا جا سکتا. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں.